جناب عورت ذات جو ہے نا بڑی ہی معصوم، بڑی ہی بھولی، اور جس کو شریعت نے بھی کہا کہ ناقص العقل ہے. ان کا دل جیتنے کے لیے اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ ان کی تعریف کر دیجئے. عورتوں کا دل جیتنے کے لیے ان کے کپڑے کی تعریف کر دیجئے. شوہر کھانے پکانے کی تعریف کر دے. اور زیادہ دل جیتنا ہے اور ان کو اپنا بنانا ہے تو وہ صحیح کام کرتے ہیں عامل اور بابا لوگ. عورت جاتی ہے کہ میرے سر میں تکلیف ہے، مجھے رات میں اس طرح کے خواب آتے ہیں، میں ایک دم سے ڈر جاتی ہوں، مجھے شک ہوتا ہے، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، کوئی میرے ساتھ جادو کر رہا ہے. یہ اپنے پورے خیالات بیچاری عورت ایک بابا اور ایک عامل کے سامنے رکھ دیتی ہے. عامل صاحب کا ایک جملہ، صرف جسٹ ون سینٹنس اس عورت کا دل جیت لیتا ہے. اور وہ جملہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ عامل صاحب بولتے ہیں یا تو کہتے ہیں کہ آپ کو نظر لگ گئی ہے. تو عورت کہتی ہے واو کتنی میں خوبصورت تھی، یا میری کتنی اچھی ادائیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے نظر لگ گئی. ہاں نظر لگ گئی ہے، نظر اتار دیجیے. یا عامل صاحب اگر چاہیں تو اپنے ٹریپ میں ہی پھنسا سکتے ہیں. عورت کا دل جیتنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کسی قریبی نے آپ پر جادو کیا ہے. اگین آئی ریپیٹ کہ آپ کے کسی قریبی نے، کسی گھر والے نے، کسی نے جادو کیا ہے. اب سڈنلی جیسے ہی وہ عامل صاحب اور بابا نے یہ بات کہی، فوراً اس کے دماغ میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جن سے ہلکی سی تھوڑی بہت یا تو انبن چلتی ہے یا جن کے بارے میں وہ بدظن تھی. ہاں میری وہ رشتہ دار، میری وہ خالہ کی پھوپھی کی لڑکی، یا نند یا بہن یا جٹھانی یا درانی ایٹسیٹرا جو بھی ہے، بس اتنا سا کلو لے کر آتی ہے، وہ تعویذ لے کر آتی ہے، اور کئی مہینے کئی دن اس کے اسی شک میں اور شبہوں میں گزر جاتے ہیں کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا. اب گھر میں آنے والا ہر شخص پر اس کی نگاہیں رہتی ہیں، ہر قریبی پر اس کو شک جاتا ہے، اس کی ہر بات اس کو ایسا لگتا ہے ہاں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا. تو میری مائیں بہنیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پر کسی نے جادو نہیں کیا. ہو سکتا ہے نظر لگ سکتی ہے، کوئی اتنا فالتو نہیں بیٹھا ہے آپ کے گھر میں کہ آپ پر جادو کرے گا. آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے، آپ جائیے کسی ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لے کر اس کو دکھائیے. آپ کو نیند نہیں آ رہی تو یہ بھی بیماری ہے. آپ کو غلط خیالات آ رہے ہیں، شک کی بیماری ہے تو یہ بھی بیماری ہے. تو ہر بیماری، ہر چیز کو لے کر ڈاکٹر کے علاوہ بابا کے پاس جانا اور ان کا اپنا سب کچھ خیر خواہ مان لینا، یہ آپ کی زندگی کی بربادی کی شروعات ہے. تو میری مائیں اور بہنیں، اسپیشلی انہی سے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اس طرح کی چیزوں کے وہی زیادہ شکار ہوتے ہیں. ہمارا کام یہی ہے کہ جب بھی کوئی بیماری ہو تو ہم اللہ سے دعا کریں، ڈاکٹر سے علاج کروائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عامل کے پاس جانا ہی نہیں ہے، یا آپ کے محلے میں کوئی بزرگ ہیں جو دم کرتے ہیں قرآن کریم پڑھ کر تو ان کے پاس جانا ہی نہیں ہے. جائیے، ضرور جائیے بھائی، قرآن میں تو شفا ہے، قرآن تو شفا کا ذریعہ ہے. آپ دم کروائیے ان سے، لیکن ان کی بدولت اپنے عقیدے کو بدل دینا، اپنے خیالات کو بالکل بدل دینا، پلٹ دینا، اور کسی نہ کسی پر گھر میں اپنے قریبی لوگوں میں شک کر بیٹھنا، یہ آپ کی پرسنل زندگی پر بھی افیکٹ کرے گا، یہ آپ کی گھریلو زندگی پر بھی افیکٹ کرے گا، اور خاندانی معاشرے میں آپ رہ نہیں پائیں گی. پھر سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جب بھی کوئی بیماری ہو اپنے شوہر کو پہلے بتائیں، اپنی والدہ کو بتائیں، اپنی ساس کو بتائیں جو کہ آپ کی ماں کے درجے میں ہے، اور ان سے اس چیز کے بارے میں ڈسکس کریں. سب سے قریبی لوگ آپ کے وہی ہیں جو آپ کا برا کبھی نہیں چاہیں گے، یا وہ شخص جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ میرا برا کبھی نہیں چاہے گا، اس کو بتائیں کہ یار مجھے یہ پرابلم ہے. پھر دیکھیں وہ آپ کو جو مشورہ دے گا اس سے بہتر مشورہ آپ کو دنیا میں کبھی نہیں ملے گا. اسی لیے خیال رکھیں اور ان ٹریپ سے بچے رہیں، ورنہ بربادی سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. جزاکم اللہ.